بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کا اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز میں دل نہیں لگتا، 3 لفظ کا وظیفہ کر لیں، مرتے دم تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہے صرف وہی سنیں۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے عذاب ساکن ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور گوشہ چشم آنکھ کے کناروں سے کسی طرف نہ دیکھے اور کوئی خبث کام نہ کرے اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے، اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، اور انگلیاں نہ چٹخائے اور غلط قسم کی حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقانہ خشوع سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، منافقانہ خشوع کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، منافقانہ خشوع یہ ہے کہ ظاہراً تو خشوع ہو مگر دل میں خشوع نہ ہو۔ عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادات کے ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ شیطان اپنی ذریت کے ساتھ عبادات میں خشوع کو کم کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے، یوں عبادات برائے نام رہ جاتی ہے۔ عدم خشوع کا پہلا سبب دل کی سختی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے، زبان اور پیٹ کفل مدینہ لگائے اور بلا ضرورت ہنسنے سے پرہیز کرے۔ عدم خشوع کا دوسرا سبب پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ آنکھوں کے اوپر کفل مدینہ لگاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کر رکھے، یہ تصور کرے کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ عدم خشوع کا تیسرا سبب ذہن میں فضول خیالات اور بے جا فکریں بھی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت اپنے اندر یکسوئی پیدا کرے اور اس سے نجات کے لیے بارگاہ الہی میں بھی دعا کرے۔ عدم خشوع کا چوتھا سبب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب کے بارے میں لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب سیکھے، اپنے نیک لوگوں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے جو بارگاہ الہی کے آداب سے واقف ہیں۔ محترم ناظرین، جو چاہتا ہے کہ اس کا عبادت میں دل لگے، نماز پڑھنے میں لطف آئے، تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آئیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کی لذت ملے، درود شریف پڑھے اور دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہو جائے، گنبد خضرا کا تصور بن جایا کرے اور دوران عبادت فضول خیالات تنگ نہ کریں، تو اسے چاہیے کہ گانے باجے سننے سے بچے، آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے، فضول گوئی سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی وغیرہ سے ہر دم بچتا رہے۔ انشاءاللہ الکریم دل نرم ہوگا اور عبادت میں لذت نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، جو بندہ لذت عبادت کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ دل سے دنیا کی محبت نکالے اور فکر آخرت اپنائے، اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم عبادت میں لذت اور یکسوئی نصیب ہوگی۔ حضرت ابو عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے کسی نیک بزرگ کی خدمت میں عرض کیا، عالی جاں میں نیکی کرتا ہوں مگر دل میں نیکی کی لذت نہیں پاتا۔ اللہ پاک کے اس نیک بندے نے فرمایا، تمہارے دل میں ابلیس کی بیٹی یعنی دنیا رہتی ہے اور یقیناً شیطان اپنی بیٹی یعنی دنیا سے ملنے تمہارے دل میں آتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے ابلیس جب بھی تمہارے دل میں آئے گا فساد ہی پھیلائے گا، یہی وجہ ہے کہ تمہیں نیکی کی لذت نہیں ملتی۔ روایت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے داؤد، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو، بے شک میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔
ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا، مردوں کے پاس مت بیٹھا کرو ورنہ تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ حواریوں نے عرض کیا، مردے کون ہیں؟ فرمایا، دنیا میں رغبت رکھنے اور دنیا سے محبت کرنے والے۔ عبادت میں لذت پانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے، اس کی طرف محبت سے دیکھنے اور ان کی سیرت اپنانے کی برکت سے دل کی سختی دور ہوتی ہے اور فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب کبھی اپنے دل میں سختی پاتا، صبح سویرے حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ اس کی برکت سے مجھے فائدہ پہنچتا تھا۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میرا ایک بیٹا ہے فتح محمد، میں نے اسے بڑے شوق سے حافظ قرآن بنایا مگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے ہمارے پاس لے آنا۔ چنانچہ مرید 2 دن کے بعد اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہو گیا اور عرض کیا، حضور فتح محمد حاضر ہے۔ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے پوچھا، فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کیا، نماز میں میرا دل نہیں لگتا، اگر نماز پڑھوانی ہے تو دل لگا دو۔ میاں شریف رحمۃ اللہ علیہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ فتح محمد کی بات سن کر جوش میں اٹھ بیٹھے اور کلمے کی انگلی سے ان کے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جاؤ اب دل لگا کرے گا۔ بس اللہ پاک کے ولی کامل کا اتنا ہی کہنا تھا۔ اب فتح محمد کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ظہر کی نماز شروع کرتا تو عصر تک ظہر ہی کی نماز مکمل ہوتی، عشاء کی نیت باندھتا تو فجر ہو جاتی تھی۔ اللہ پاک ہمارے دل کی سختی دور فرمائے، ہمارے دل روشن ہو۔ کاش نمازوں میں دل لگ جائے، کاش عبادت کا ذوق و شوق ہمیں نصیب ہو جائے۔ اے کاش 100,000 کاش ہمیں عبادت کی لذت دے اور اس پر استقامت بھی نصیب ہو جائے، آمین۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کامیاب مومن بننے کے لیے نماز میں عجز و انکساری اور خشوع و خضوع کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا، یقیناً فلاح و کامیابی پائی ہے ان ایمان والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے کئی ایک ذریعے ہیں، چند ایک درج ذیل ہیں۔ انسان کو نماز کا معنی و مفہوم سیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے اس کو سمجھے، کہ خیرات، دعا، ذکر و اذکار کے الفاظ و معنی پر غور کریں اور ذہن میں یہ بات ہو کہ میں عبادت کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بتلایا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ خیال ضرور رہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے نماز کی لذت انسان محسوس کرے گا اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایسی سوچ و بچار کو دور کرنے کی کوشش کرے جو نماز میں آڑے آتی ہے۔ وسوسۂ شیطانی کو دفع کرے تاکہ شہوت نفسانی سے دل نکل کر اللہ کی محبت میں اٹک جائے۔ نمبر 3، نماز پرسکون طریقے سے ادا کرے، جلد بازی سے کام نہ لیں۔ جب تک نماز میں سکون اطمینان نہ ہو نماز ادا نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، جو نماز میں رکوع و سجود صحیح ادا نہیں کرتا اسے نماز کا چور قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رکوع و سجود میں ڈنڈی مارنے والے کو اس بھوکے آدمی کی طرح قرار دیا ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھاتا ہے اور یہ اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ تو نماز کے اندر موت کو یاد کرے، جب موت یاد آئے گی تو نماز عمدہ طریقے سے ادا کرے گا اور یقین کر کے نماز پڑھے کہ اسے شاید اگلی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ جیسا کہ مسند احمد ابن ماجہ میں ہے کہ نماز کی دعائیں اور اذکار زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور مختلف نماز میں مختلف دعائیں اور اذکار جو احادیث صحیح میں وارد ہیں پڑھے، کیونکہ ایک مختصر سی دعا جو یاد کی ہوتی ہے وہ آدمی کی عبادت اور روٹین میں آ جاتی ہے، پھر اس کی زبان پر وہی رٹی رٹائی دعا بار بار چلتی رہتی ہے اور وہی ورد بار بار زبان پر حاوی ہوتا ہے۔
لیکن دل فکر سے خالی ہوتا ہے، یعنی ہماری نماز بطور عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں۔ جب نماز کے اذکار مختلف یاد ہوں گے اور بدل بدل کر پڑھے گا تو نماز میں دھیان اور توجہ رہے گی اور خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ اگر نماز میں وسوسہ آ جائے تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اسی طرح شیطان جو نماز کو بھلا دیتا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس جگہ نماز ادا کر کے نقش و نگار تصاویر وغیرہ نہ ہوں، کیونکہ یہ اشیاء نماز سے توجہ ہٹا دیتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ نیکی کی طرف رغبت ہو، اور برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کریں۔ اگر حاجت تنگ کر رہی ہے تو پہلے حاجت کو جائیں پھر نماز ادا کریں۔ پیشاب یا پخانہ روک کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ نیند کا غلبہ ہو تو پہلے نیند پوری کر لے پھر نماز پڑھے۔ گفتگو کرنے والے آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس کی گفتگو بھی نماز سے غافل کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ دوران نماز نظر ادھر ادھر نہ گھمائے۔ اسی طرح کبھی رات کا قیام کیا کریں اور اگر ممکن ہو تو معمول بنا لیں، اس سے بھی خشیت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اگر مذکورہ بالا امور پر توجہ دی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے نماز میں خشوع و خضوع نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا نمازی بنائے کہ ہم اس کی بندگی صحیح طریقے پر کر سکیں، اور شیطانی وسوسہ اور عجز و انکساری سے دور کرنے والے ذرائع سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی طرف جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے اور غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور فرماتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر باجماعت نماز ادا کرو۔ نماز کا ترک تو سخت ہولناک چیز ہے۔ اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرماتا ہے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا، اور فرمایا کہ بے شک نماز مومنوں پر ایسے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور فرمایا اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے، بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے جہالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچتے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر ندامت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور و برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کے محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، ہارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور خادم و خاص تھے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ چنانچہ پیر کے روز لوگ صفے بنائے نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ جماعت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر انوار کی خوشی کے میں قریب تھا۔ ہم نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں مل جانا چاہا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اشارے سے فرمایا کہ تم لوگ نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اگر نماز میں دل نہیں لگتا، خود روزانہ اس کو 33 بار پڑھ کے پانی پر دم کر کے پئیں، اور اگر کوئی بچہ ہے، مرد عورت ہے، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پلائیں۔ انشاءاللہ اللہ اسے نمازی بنا دے گا۔ کھانے پینے پہ دم کر کے انہیں کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ نمازی ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ پر تاثیر ہو جائے، پر نور ہو جائے، میں جو دعائیں کروں اللہ مقبولیت عطا فرمائے، تو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھ کر دعا کرتا رہے۔ یہ 103 نمبر آیت سورۃ النساء میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ الفاظ کو سمجھ کے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ 2 جملے ہیں، 2 جملے، لیکن اللہ نے خود کہا کہ جب مطمئن ہو جاؤ پھر آ جاؤ میرے آگے۔ یہ نہیں کہ تھکے ہوئے ہو، نیند میں ہو، بھوک میں ہو۔ نماز اس حالت میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اپنے آپ کو فریش کر کے نماز پڑھیے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے جو مانگو گے ملے گا۔ اور آپ یہ 100 مرتبہ پڑھ کے کتنے دن پڑھیں گے؟ کم از کم 11 دن پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں سکون لے آئے گا، نماز میں آپ کی دل لگی آئے گی، خشوع لے کر آئے گا، خضوع لے کر آئے گا۔ آپ اس آیت کو سمجھ لیں، انشاءاللہ اطمینان بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ یہ نماز سے پہلے جو ایک بار پڑھ کے نماز پڑھے گا، یا قرآن سے پہلے، تلاوت سے پہلے، نوافل سے پہلے، کسی بھی عبادت سے پہلے، چاہے حج و عمرہ کے طواف ہے، صحیح ہے، اس سے پہلے اگر آپ صرف ایک بار پڑھ لیں اور پھر سینے پہ پھونک مار لیں تو اچھا ہے۔ اس کے بعد جو بھی عبادت کریں گے اس میں آپ کو سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ قرآن مجید کی سورۃ اعراف آیت نمبر 655 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی اور چپکے چپکے دعا مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی عظمت، اس کی برکتیں، دعا کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایت دی ہے۔ ایسی بے شمار احادیث جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت، فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں۔ اللہ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا شبہ پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک،
اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیری گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ یا اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ یا اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما اور حرام سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔